پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج بڑا اہم دن تھا. ایک تو فل کورٹ سپریم کورٹ میں سماعت کر رہا تھا مخصوص نشستوں کے کیس کی. دوسرا سائفر کیس آج کنکلوڈ ہوا, فیصلہ سنا دیا گیا. مختصر فیصلہ عمران خان اور شاہ محمد قریشی جن کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی ان کو آج بری کر دیا گیا ہے. مختصر فیصلہ سنایا گیا, اپیل الاؤ کر دی گئی, ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر دی گئی. یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ریلیف ہے تحریک انصاف کے لیے. عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے بیانیے کی کتنی بڑی جیت ہے اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ عدالتوں میں پچھلے 3-4 دن سے جو امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں, ایک آرڈیننس بھی آیا ہے. اس آرڈیننس کے بعد آج الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی دائر ہو گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی 3 نشستوں پر جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں ٹرائبونلز سماعت کر رہے ہیں ان سے کیس لے کر جو ریٹائرڈ ججز کو لگایا جا رہا ہے ان کے پاس منتقل کیا جائے. اور پھر اس کے علاوہ کل دوبارہ فل کورٹ سماعت کرنے جا رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں اور جو سیاسی فرنٹ ہے اس کے اوپر جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں ان پر کیا ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانون دان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. سر سائفر سے شروع کرتے ہوئے, اگرچہ اس کے بارے میں حکومتی جو وزراء ہیں اور نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ اڑ جائیں گے کیسز. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جس جج کے پاس بھی جائیں گے وہ کیا کرے گا, بری کر دے گا یا ریمانڈ بیک کر دے گا. ریمانڈ بیک کرنے کے لیے پروسیکیوٹر نے آج بہت زور لگایا کہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے, لیکن عدالت نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کئی مہینوں سے رمضان سے پہلے سے اس کو سن رہے ہیں, کیسے ممکن ہے اس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے. اعتزاز احسن صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ 10 سال کی سزائیں, ٹرائل کورٹ نے 10 سال کی سزائیں دی تھیں اور آج بریت ہو گئی. خان صاحب, میں تو ایک شخص ہوں جو 1 سال سے سائفر کیس کے بارے میں کہہ آ رہا ہوں کہ سائفر صفر ہے, سائفر صفر ہے. اور اس کیس میں تو تھا ہی کچھ نہیں سوائے ہوا بھری ہوئی تھی اور لوگ لگے ہوئے تھے بڑا جی یہ نیشنل سیکیورٹی کا, قومی سلامتی کا کیس ہے, وہ راز چلے گئے. یا کون سے راز تھے سائفر میں؟ تھا کیا وہ جس کو سائفر کہتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم سب, اس میں تھا کیا وہ سائفر تھا؟ اگر صرف اس پہ نام لکھ دیا جائے سائفر تو وہ چیز سائفر بن جاتی ہے. سائفر میں یہ تھا کہ ایک واقعاتی بات تھی جو ہمارے سفیر نے لکھی اور اس نے کہا کہ مجھے امریکن افیشل نے, ایک لو نے کہا ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا دو نو کانفیڈنس موشن میں, کل ہی ہٹا دو ورنہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. بھئی کس بات کی معافی ہم نے مانگنی ہے آپ سے؟ ہم نے آپ کا کیا کیا ہے؟ اور پھر وہ سائفر جو ہے وہ اس کی تو وقت ہی کوئی نہیں, کوئی وقت نہیں. جب 2 مرتبہ نیشنل سلامتی کونسل نے یہ فیصلہ دیا کہ سائفر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ درست ہے, وہ فیکٹ ہے, فیکچولی کریکٹ ہے جو سائفر میں بیان کیا گیا, اور اس پہ امریکہ سے آپ نے احتجاج کیا فارملی 2 مرتبہ, ڈی مارچ کیا. اب جب یہ ڈی مارچ بھی کر دیا, آپ نے تسلیم بھی کر لیا کہ جو کچھ ہے وہ کریکٹ ہے, تو اس کے بعد سائفر کیس میں کیا رہ گیا؟ سائفر اٹ سیلف تو صرف یہ کہتا ہے, ایک ملاقات کی داستان بتاتا ہے اور اس میں ایک ایسی بات کرتا ہے جو اگر وزیر اعظم کے نوٹس میں کسی قسم کی بیرونی گورنمنٹ کی سازش کا علم ہو تو اپنے حلف کے تحت, جو حلف وزیر اعظم کا آئین کے تحت لیتا ہے, جو آئین میں دیا گیا حلف, اس کے تحت وزیر اعظم پابند ہے کہ وہ شیئر کرے عوام کے ساتھ. وہ خود کہتا ہے کہ میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا جو مجھے بطور وزیر اعظم پتہ لگی, لیکن جو میرے منصب وزارت عظمیٰ کے منافی ہوئی بات اور وہ پھر میں بتانے کا اختیار رکھتا ہوں. تو اور کیا تھا, یہ حلف بھی نہیں پڑھتے پروسیکیوٹر. سر یہ جو آج آبزرویشن دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی طرف سے, اور اس میں کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلے, بلکہ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے کہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ دوپہر میں 342 کا بیان ریکارڈ کریں اور چند ہی منٹوں کے بعد 75 صفحے کا ججمنٹ جاری کر دیں. تو سوال اٹھایا گیا کہ یہ پری ریٹن ججمنٹ تھی جو جاری کر دی گئی, تو یہ تو بنیادی طور پر ٹرائل کے اوپر سوال اٹھا دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ کیسے انفیئر ٹرائل کیا گیا.
بالکل صحیح ہے، انفیئر ٹرائل تھا. دیکھیں یہ بھی میں پہلے سے عرض کرتا آیا ہوں، لوگوں کو بتاتا آیا ہوں کہ یہ 15 منٹ میں سائفر کیس کھڑکی سے باہر پھینکا جائے گا. وہ 15 منٹ ہی سمجھ لیں جب اتنا کمپریہنسولی کر دیا انہوں نے فیصلہ. اور میں نے کہا کوئی جج بھی وہ خواہ وہ تحریک استقلال انصاف کے حق میں ہو یا خلاف ہو، عمران خان کے حق میں ہو یا خلاف ہو، نیوٹرل تو ویسے ہی، وہ جج کوئی جج ایسا نہیں ہو ملے گا آپ کو پاکستان میں جو اس سائفر کے کیس کو برقرار رکھ سکے. لیکن چونکہ یہ سائفر کے کیس میں لگتا تھا کہ بڑے راز فاش کر دیے ہیں اور بڑا پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اور قومی سلامتی کو اکھاڑ دیا ہے، تو یہ سوچتے تھے لوگ کہ اگر کوئی نرمی برتی گئی. نرمی کیا، وہ کیس ہی نہیں بنتا تھا. سزا تو ان کو ہونی چاہیے جنہوں نے یہ کیس بنایا، وہ جو بھی تھے، وکلاء تھے یا بیوروکریٹ تھے یا پولیس والے تھے، FIA والے تھے، لوگ تھے جس نے یہ کیس بنایا. سزا تو اس کو ملنی چاہیے کہ یہ کیا غبارے میں اتنی ہوا بھر دی، ہر کسی کی توقعات اس پہ لگا دی، اور سائفر تھا صفر. ارتضیٰ صاحب، ایک حکومتی موقف اس میں یہ بھی ہے کہ کیس ٹھیک تھا، کیس بنتا بھی تھا، کیس بنایا بھی ٹھیک گیا تھا، لیکن چونکہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، کمزوریاں رہ گئیں، اور ان کمزوریوں کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مل گیا. ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ نہیں، کمزوریاں ٹرائل میں بھی تھیں، بالکل تھیں. آپ کیس بھی اس طرح تھا نا کہ ایک سائڈ کو بیٹنگ کرنے دی T20 میں، اس نے 12 اوور میں آل آؤٹ ہو گئی 35 رنز پہ. دوسری سائڈ کو کہا تم ہار گئے. بھئی وہ کس طرح ہار گئے؟ ان کی باری نہیں آئی، ڈیفنس کی تو باری نہیں آئی. 342 کا بیان نہیں لیا گیا ان کا، شاہ محمود کا کم از کم، اور انہوں نے اپنے ان وکلاء کو تسلیم ہی نہیں کیا جو ان کی طرف سے اپوائنٹ کر دیے گئے تھے. اور اس میں تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تینوں ججز کو جنہوں نے یہ 3 کیس کیے فیصلے، سائفر کا اور وہ توشہ خانہ کا، اس کے ساتھ بھی دیکھیے گا کہ یہی ہوگا. اور وہ جو شرمناک کیس بنانے والے کو شرم آنی چاہیے، جس سے وہ عدت والا، وہ تینوں میں یہی ہوگا. جنہوں نے کیسز بنائے ہیں اور چلائے ہیں ان کے خلاف انضباطی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان جج اور وکلاء جو پروسیکیوشن کے وکلاء جو پیش ہو گئے جج کے کہنے پہ، ملزموں کی جانب سے ان کے لائسنس کینسل ہونے چاہیے. صحیح ہے، مگر اس میں اعزاز صاحب آپ نے عدت کیس کا ذکر کر ہی دیا ہے، تو باقی کیسز میں اب سائفر میں تو چلیے بالکل بریت ہی ہو گئی، لیکن دوسرے کیس توشہ خانہ میں یا 190 ملین پاؤنڈ میں جو ہے وہ سزا معطل ہوئی بھی ہے. باقی رہ گیا یہ عدت کا معاملہ. عدت کا کیس میں بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، اور محفوظ ہونے کے بعد جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اس دن جج صاحب نے ریکیوز کر دیا. یہ آپ کے خیال میں غیر معمولی بات ہے، یا اس کی نظیر ملتی ہے ماضی میں بھی کہ جب فیصلہ محفوظ ہو جائے اور اس کو سنانے سے پہلے کوئی جج ریکیوز کر جائے؟ یہ مطلب اس کی کوئی مثال ہے پہلے بھی؟ نہیں، پہلے کوئی مثال نہیں، میری نگاہ میں کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ یہ کیا بھی تو انہوں نے بڑا سوچا سمجھ کے، اور اس جج کو انہوں نے کوشش کی کہ یہ نہ فیصلہ دے دے. اس نے کہا ہوگا میں تو بری کرتا پہ مجبور ہوں. کیس میں تھا ہی کچھ نہیں. کیس میں کیا ہے عدت کے کیس میں؟ عدت کے کیس میں یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں 45 دن نہیں گزارے، وہ 30 دن کے بعد اس نے نکاح کر لیا کسی نے. اب یہ مطلب ہے اس میں جو ٹائم کوئی آف دی ایسنس آف دی کیس. اس میں BCوں سر وہ خواب مانے کا کہتے ہیں کہ مجھ سے رجوع کا حق چھین لیا گیا تھا، جو رجوع کا جو میرا حق تھا وہ چھینا گیا. وہ کہاں حق تھا اس کا؟ خابر کہتا ہے یہ
خاور نے تو 6 سال وہ پہلے اس کو طلاق دی تھی، اور طلاق دینے کے بعد اس نے کہا تھا کہ ایسی پاکسا، ایسی نیک، ایسی پاک دامن خاتون میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. اور اب کیا بیان دے رہے 6 سال بعد؟ 6 سال بعد تو وہ کیا 2 سال بعد، 2 مہینے بعد اس کا کوئی سابق شوہر کا کوئی تعلق نہیں رہتا اس بی کے ساتھ. اور یہ تو اگر پریسیڈنٹ بن گیا کہ ایک شوہر طلاق دے دے اور 4 سال 6 سال بعد اس پہ بیوی پہ لگا سکے وہ الزام، اس قسم کا الزام لگانے کے لیے، بجائے یہ کہ اس کو سنا ہی جائے، اس کو تو سنا ہی نہیں جانا چاہیے تھا. اور اس کے ملازم جو پیش ہوئے جو کہتے رہے کہ وہ ایک کمرے میں بند تھے یا یہ وہ تھے. لیکن اعتزاز صاحب ہم نے ٹیرین وائٹ والے کیس میں دیکھا تھا. جی 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 بالکل صحیح ہے. اچھا اعتزاز صاحب، ہم نے ٹیرین وائٹ والے کیس میں یہ دیکھا تھا 1 سال پہلے کہ 3 رکنی بینچ بنا تھا، چیف جسٹس بھی اس میں شامل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس میں جو باقی 2 ججز ہیں انہوں نے ایک فیصلہ محفوظ کیا. وہ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے جب وہ جاری نہیں ہو رہا تھا تو ویب سائٹ پہ وہ جاری ہوا کچھ دیر کے لیے، اور پھر وہ اس کو دوبارہ ہٹا دیا گیا. 1 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے ایک بینچ بنا، لیکن پہلی ہی سماعت میں اس بینچ نے ختم کر دیا کیس اور کہا کہ چونکہ اس پر پہلے ایک فیصلہ آ چکا ہے اور جو ہے وہ اس کو ہم دوبارہ نہیں سن سکتے. اب یہ ابھی جو ہے وہ اپیل جو تھی شاہ رخ ارجمن صاحب کے پاس عدت والے کیس میں، اس میں تو وہ درخواست اعتراض کی کہ آپ پر اعتماد نہیں رہا، وہ درخواست وہ مسترد کر کے سماعت مکمل کر کے اور پھر فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا. تو ایسی صورت میں کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جج اس سٹیج پر ریکیوز نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، جج نے فیصلہ سنایا تو نہیں نا، تو اس کے لیے فیصلہ کسی نے تو سنانا ہے. البتہ ہائی کورٹ کو یہ نہیں چاہیے تھا، بالکل نہیں چاہیے تھا کہ کسی دوسرے جج کو بھیجتے. اسی جج کو کہتے کہ سن کے فیصلہ کرو. اپنے ہر مقدمے پہ بیٹھے رہے، ہر مقدمے پہ سنگل جج ہو کے بھی بنا، سنگل جج بھی بیٹھے رہے، ڈویژن بینچ پہ بھی بیٹھے رہے. تو یہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس بات پہ کہ وہاں ان کے شہزادے نے شور ڈال دیا، خاور مانیکا نے، اور بلند آواز میں کرنا شروع ہو گیا کہ آپ کیس نہ سنیں، آپ کیس نہ سنیں. اس جج کو بھی نہیں ہٹنا چاہیے تھا، اس جج کو چاہیے تھا وہ فیصلہ سناتا. یہ تو جوڈیشل کانڈکٹ کے خلاف ہے جب پہلے فیصلہ کر چکا تھا. پر اس کیس میں تو اگر سزا ہوتی ہے تو بہت بےہودہ، ساری دنیا میں کیا آپ کو معلوم ہے لندن اور امریکہ میں کیا سرخیاں لگی تھیں جب اس کو سزا ہوئی تھی. ان کو 10 سال کے کتنی 7 سال. کیا مذاق بنانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا مذاق بنانا چاہتے ہیں آپ دنیا میں؟ اسلام کو بھی، مسلمانوں کو بھی، پاکستان کو بھی، پاکستانیوں کو بھی. جی جی بالکل صحیح ہے. اچھا اعتزاز صاحب، آج فل کورٹ نے ایک ہیئرنگ کی ہے مخصوص نشستوں والے. سنی اطاعت کونسل کی درخواست تھی اور مخصوص نشستوں پر یہ سماعت ہوئی ہے. اب اس میں جو بنیادی نقطہ اس سے مخصوص نشستوں سے بھی پہلے اٹھ گیا ہے، جو جمال خان مندوخیل صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، جسٹس منصور صاحب نے اٹھایا ہے، خاص طور پر جمال خان مندوخیل صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور پر کسی بھی یہ جو آزاد امیدواروں نے الیکشن لڑا ہے یہ تو آزاد ہو ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ نشان چھینا گیا تھا، نشان لیا گیا تھا. لیکن جو جماعت ہے وہ تو برقرار تھی، اور کسی شخص کو جس نے اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہے کہ میں اس پارٹی کا ممبر ہوں اور اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو زبردستی الیکشن کمیشن آزاد کر دے؟ تو کیا الیکشن کمیشن کا یہ اختیار بنتا ہے؟ یہ سوال اٹھا ہے. آپ کے خیال میں سر کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ نہیں تم کسی جماعت سے نہیں لڑ سکتے، تم اب آزاد ہی ہو گئے کیونکہ اس جماعت کے پاس سمبل نہیں بچا؟ آرٹیکل 17 ایک بنیادی حق ہے کانسٹیٹیوشن کا، فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس کا پہلا جملہ ہے سٹیزن میں جوائن اینی پارٹی اور فارم اینی پارٹی. اینی پارٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ چلا جائے، لیکن اینی رجسٹرڈ پارٹی، اینی لافل پارٹی، یہ اس کا حق ہے. 175 پارٹیز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اس کے تحت، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور اب الیکشن ایکٹ کے تحت. اب وہ ان میں سے کسی کو چوز کرنے کا ہر ایک شہری کو حق ہے.
اب اگر وہ شہری فرض کیجئے الیکٹ ہو گیا ہے، انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہو گیا، تو کیا اس سے حق یہ ختم کیا جا سکتا ہے کہ وہ 175 پارٹی سے صرف ان 6 پارٹیز میں چوز کرے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے یا جن کا وجود پارلیمنٹ میں ہے؟ اگر وہ 6 پارٹیز یا 10 پارٹیز پہ اس کو محدود کر دیا تو وہ کہتا ہے ان میں سے میں کسی کو نہیں شامل ہونا چاہتا، میں تو سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں ہونا چاہتا ہوں جو رجسٹرڈ ہے، ڈیولی لافل ہے، اس میں جانا چاہتا ہوں، اس کا ممبر بھی کوئی نہیں، اس نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا اور میں اس میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹ کو لا ریسٹرکٹ کر سکتا ہے؟ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے یہ 2017 کا 2017 کا الیکشن ایکٹ، وہ ایکٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ یو آر فری ٹو جوائن اینی پارٹی. سر یہ سوال تو یہ اٹھ گیا نا کہ وہ جو آزاد امیدوار تھے وہ آزاد تھے بھی یا نہیں؟ ہاں جی نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بالکل بجائے ہے، وہ سوال تو یہ ہو گیا نا کہ وہ آزاد امیدوار جو تھے وہ آزاد تھے بھی یا نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ آزاد نہیں تھے تو ان کو تو کسی پارٹی میں شمولیت کی ضرورت ہی نہیں تھی نا سر. نہیں، ان کو ضرورت اگر ہو بھی، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، وہ بھی بالکل درست ہے، وہ بالکل درست ہے، پر اگر یہ سمجھا جائے کہ ضرورت ہے ان کو شامل ہونے کی تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ ان کو 3 دن ملتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے کس پارٹی میں جانے. اب فرض کرو وہ 40 انڈیپینڈنٹس وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم تو سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں جائیں گے، وہ اس کا پارلیمنٹ میں بھی کوئی وجود نہیں، اس نے الیکشن بھی نہیں لڑا، پر ان کا بنیادی حق ہے کہ لائک ایوری سٹیزن کہ جس پارٹی مرضی میں جائیں. اب وہ سوشلسٹ پارٹی جو الیکشن بھی نہیں لڑی، جس کا وجود پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے تھا، اس کا وجود بھی پارلیمنٹ میں آ گیا، 40 ممبر بھی اس ہو گئے، اور 40 ممبرز کو والی پارٹی کو اگر تیسرے دن کے کاؤنٹ کے بعد جب آزاد امیدواروں نے شامل ہو جانا ہے کسی نہ کسی پارٹی میں، اس کے بعد جو سیاسی جماعتوں میں سے حصہ ملے گا خصوصی نشستوں سے، وہ سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ پارٹی اگر 40 پہ 2 خواتین کی نشستیں اگر ملتی ہیں تو وہ 2 نشستیں لے کے 42 کی ہو جائے گی. تو یہ سیدھا سیدھا قانون ہے، سیدھا سیدھا آئین ہے. اٹ از دی فنڈامنٹل رائٹ آف اینی سٹیزن، خواہ وہ سوائے یہ کہ وہ حکومت کا ملازم ہو، سرکار کا ملازم، وہ بیچ میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، وہ لا نے نہیں ریسٹرکٹ کیا، وہ کانسٹیٹیوشن نے ریسٹرکٹ کیا. تو سوائے سرکاری افسر کے ہر شخص کو یہ حق ہے، اگر وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گیا تب بھی اس کو حق ہے کہ وہ کسی جماعت میں شامل ہو. اگر لا کہتا ہے کہ صرف کنٹیسٹنگ جماعت میں آپ کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو وہ غلط بات ہے، اور اگر وہ شامل ہو جاتا ہے اور اتنے لوگ ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو وہ ایک گروپ بن جاتا ہے، اور تیسرے دن کے بعد اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اب کون سی پارٹی میں کتنے لوگ. تیسرے دن جا کے وہ فیصلہ ہوگا، اور ہر پارٹی کو اپنے حصے کی نسبت، اپنے سائز کی نسبت سیٹیں مل جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈوگر صاحب خوش آمدید. آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے آج جب سائفر کا فیصلہ سنایا گیا، اور جب وقفہ تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، اینٹیسپیٹ شاید آپ یہی کر رہے تھے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جو ٹرائل میں تکنیکی کمزوریاں رہ گئیں جس کا ذکر آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی کیا کہ سائفر اس میں نہیں دکھایا گیا، جلد بازی میں فیصلہ دیا گیا، 342 کے بیان کے تھوڑی دیر کے بعد کیسے ججمنٹ آ گئی، آپ کو تکنیکی جو خامیاں تھیں ٹرائل میں اس کا فائدہ ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں، جو کیس پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، جو کیس خالصتاً کسی کو
سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، بنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کا انجام اسی طرح ہوتا ہے جو آج سائفر کیس کا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب سیاسی انتقام کا نشانہ کسی بھی اپنے سیاسی حریف کو بنایا گیا اور بالآخر وہ کیس ہوا میں اڑ گیا۔ جس طرح سائفر کا کیس جو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا وہ آج ہوا میں اڑ گیا، اور خان صاحب نے جب وہ کیس ایک کاغذ لہرا کر قوم کو بتایا اور یہ بتایا کہ قوموں کی آزادی، قوموں کی خود مختاری اور سالمیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ تو خاموشی چھائی رہی، اور پھر ایک بنیاد بنا کر کہ جی آپ نے سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ نے ایک عدالت لگائی، ایک جج اپوائنٹ کیا، اور پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، کس بھونڈے انداز سے انصاف اور قانون کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے ایک سزا دی ایک ایسے شخص کو جو صادق اور امین بھی ہے، جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا، اور اس کا یہ پروگیٹو تھا جو اس نے قوم کے سامنے ایک ملک کی سالمیت کے خلاف ایک چیز ہوئی اور وہ سامنے رکھی، اور پھر ایک ایسے وزیر خارجہ کو جو اس ملک کا 3 دفعہ مقدمہ پوری دنیا میں لڑ چکا اور پارٹی کا وائس چیئرمین تھا۔ اب ایک تو تقریباً 1 سال سے یہ دونوں افراد بے گناہ سائفر میں انہوں نے قید کاٹی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور دوسرا اس کے اوپر جو پراسیکیوشن کے اور جو سرکار کے حکومت کے مکمل مقدمات پر اور وکلا کی بھاری فیسیں، پراسیکیوشن کی بھاری فیسیں، اور باہر سے ریٹائرڈ ججز کو ہائر کیا گیا، جو لاکھوں نہیں کروڑوں میں جو خرچ ہوا ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ غریب عوام جو مہنگائی کی چلی چکی کے تلے پس رہی ہے؟ صحیح ہے، اس کا جواب نہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، آپ کی ابتدائی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ امریکہ کے حوالے سے جہاں آپ نے بات کی ہے، تو آج کے اس فیصلے میں یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ امریکی مداخلت ہوئی تھی، یعنی سائفر کا کانٹینٹ تو ثابت نہیں ہوتا، نہ وہ زیر بحث تھا۔ یہ ہاں قومی راز فاش ہوا یا نہیں ہوا، آپ اس حد تک تو بات کر سکتے ہیں۔ میں تو بات سٹارٹ کر رہا ہوں نا کہ سائفر کہاں سے شروع ہوا ہے۔ جب اسلام آباد میں ایک جلسہ عام میں وقت کے وزیر اعظم نے ایک کاغذ، ایک خط قوم کے سامنے دکھایا، اور بھی اس کو کس طریقے سے پکڑ کے اور گھما کے پھرا کے بالآخر کہاں آ کر پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ کو پھنسایا۔ میں بات اس سیاق و سباق کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس پہ 2 سوالوں کا جواب کون دے گا۔ ایک یہ کہ آپ نے جھوٹا بے بنیاد کیس بنایا جس کے نتیجے میں 2 ایک بڑی شخصیات بے گناہ جیل میں ہیں، اور دوسرا اس کے اوپر کتنا پیسہ اور وقت خرچ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیسہ ضیاع گیا اور قیمتی وقت عدالتوں کا اور سب کا گیا، اور نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا کہ پہلے دن سے ہی میں خود بھی قانون کا طالب علم ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں، اس کی تو پروسیکیوشن بھی نہیں بنتی تھی، اور اس کیس کا بھی انجام جو ہے وہ اسی طرح ہوا جو کہ ہمیشہ سیاسی طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے کیس بنائے جاتے ہیں۔ ایک یہ بات میں کر رہا ہوں جو کہ غلط ہے، آخر اس کو کہیں ظاہر ہے یہ سرے سے شروع ہوگا، ظاہر ہے اس میں 2-3 مہینے پھر لگ سکتے ہیں۔ پہلے بھی رضوان عباسی صاحب کی مصروفیات کے باعث وہ کئی دن تک وقت نہیں دے پاتے تھے، تو یہ پھر بیک ٹو دا پیویلین 0 سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب یہی اور زیادہ افسوس کی بات ہے کہ عدت کیس کا بنانا، جس میں ہم سب کے بالخصوص خواتین کے سر شرم سے جھک گئے کہ الیکشن سے پہلے آپ نے اس کو بھی اسی بھونڈے انداز میں بنایا، پھر چلایا، اور خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو سزا دی۔ مقصد کیا تھا؟ ایک اپنے سیاسی مخالف کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا، جبکہ شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ معاملہ خالصتاً ایک اس خاتون کا ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری عزت یا میرا نکاح
कितने दिन के बाद, और उसमें भी एक पूरी एक चीज, हर चीज वाज़ेह है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। यानी कि शर्मनाक, अफसोसनाक बात है, आप सियासी मुखालफिन को रगड़ा लगाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं। अब इद्दत केस भी जिन जज साहब ने सुना और फिर उन्होंने सजा दी, आप सब जानते हैं कि वो सारे कंप्रोमाइज थे, वरना ये केस भी कत्तन नहीं बनाया जा सकता। इस केस की भी कत्तन कोई प्रोसिक्यूशन नहीं बन सकती। अगर कोई जज बैठा होता, सही जज बैठा होता, तो वो इसको पहले दिन ही उठाकर प्रोसिक्यूशन के मुंह पे मारता कि आप क्या केस बनाकर लेकर आए हो, कितनी शर्म की बात है। और फिर आपने देखा कि उस इद्दत केस के बाद किस तरह ख़वातीनों हजरात में इश्तियाल आया, सोसाइटी में इश्तियाल आया, और मैंने सियासी मुखालफिन को ये कहते हुए निजी गुफ्तगू में सुना गया कि यार ये इद्दत केस जो है, इन्होंने इंतकाम और जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी है। एक मुखालिफ को नफरत और फस्तायत की इंतहा कर दी है। एक मुखालिफ को इस कदर इस तरह से नहीं जो है ना उसको करना चाहिए। सर ये बताइए कि आज मखसूस नशस्तों वाले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, फुल कोर्ट बैठा हुआ था। उसमें एक सवाल ये भी उठा कि अगर आपने किसी जमात में जाना ही था जो कि पार्लिमानी जमात उस वक्त नहीं थी क्योंकि उसने इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो आप क्यों ना आपकी के जो लोग हैं जो कि आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए थे वो तहरीक इंसाफ में चले गए। जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों गए, जो आज़ाद जीत गए थे वो पीटीआई में क्यों नहीं गए, पीटीआई एक एनलिस्टेड पार्टी तो थी, ये फैसला क्यों किया पीटीआई ने? देखें ये बड़ी बारीक बात है। हमारी इस पर उस वक्त बहस चली थी क्योंकि ये सामरा मामला बतौर चीफ विप मैंने डील किया था। जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आए और फिर उनको यहाँ मुलाकात और फिर उनसे पार्टी अफिलेशन, एफिडेविट और ज्वाइनिंग लेटर सारा कुछ किया। जो जिन हालात में पीटीआई को रखा गया था और आज दिन तक रखा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हुए कितने महीने हो गए, दूसरा तीसरा इलेक्शन नहीं माना, और जो हालात नजर आ रहे थे, तो उसमें मुनासिब यही समझा गया, वकला की राय थी कि आप वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में बैलेट पेपर पर मौजूद है, सियासी पार्टी है, उसका सिंबल है, तो उसको हम ज्वाइन करें तो ज्यादा बेहतर है। इससे पहले तो हम SIC से पहले तो जमात इस्लामी, शेरपाव साहब और MWM पहली हमारी चॉइसेस वो थी, लेकिन वो जमात इस्लामी ने भी हमारी बात ना सुनी और ज़ाहिर है उन पर भी प्रेशर था और बाकी पार्टियों पे भी। तो फिर SIC के जो सरबराह वो हमारी क्योंकि पार्टी से खुद चेयरमैन बने थे, तो हमने फिर ये मुनासिब समझा कि यही एक ऐसी पार्टी है कि ये चेयरमैन ऐसे हैं जो किसी दबाव में नहीं आएंगे, जैसा कि आपने बल्लेबाज के सरबराह अख्तर डार साहब का हाल और हशर देखा। अब जब लेकिन ये मामला, ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद थी डोगर साहब कि आप तहरीक इंसाफ के ही रहते और अगर उसको इलेक्शन कमीशन ना मानता तो फिर आप अदालतों में जाके अपनी फाइट करते। हाँ नहीं, इस पर हमारे बहुत सारी पार्लिमानी पार्टी में अराकीन असम्बली का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें ओरिजिनली अपनी पार्टी ही में रहना चाहिए, लेकिन हमें भी खदशा था कि हमारी पार्टी के जो ज्वाइनिंग जो फाइल्स हैं हर MNS की जो 72 घंटे में देने होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन वसूल ही नहीं करेगा। जिन नामुसाइद हालात में, जिन जंगी हालात में हम इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके बाद से अब तक आपके सामने हालात थे। अच्छा, फिर SIC को जब आपने पार्लिमानी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया और आज हम 93-94 MNS पार्लियामेंट में SIC का हिस्सा है, फिर बाद में SIC के प्लेटफॉर्म से फैसल अमीन गंडापुर घोड़े के निशान से मुंतखब होकर आ गए।
خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. شیخ صاحب آج فیصلہ آیا ہے سائفر کا. رانا ثناء اللہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ کسی بھی انصاف پسند جج کے پاس جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ ہے. وہ پہلے فورسی کر رہے تھے کہ انصاف کے تقاضے یہی ہیں کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی کمزور کیسز تھے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے اس فیصلے کو جس میں بریت ہو گئی؟ 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی, بریت ہو گئی آج. میرا خیال ہے کہ جو کیس عدالت میں پینڈنگ ہو نا اس پہ ہمیں گفتگو سے اعتراض کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہو. ہاں کیس کا ڈسیزن ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, لیکن اگر کیس عدالت میں ہے تو میرے خیال میں شیخ صاحب آج فیصلہ سنا دیا عدالت نے. آج عدالت نے بری کر دیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں. سائفر کیس میں نا جی جی سائفر کیس میں جی. اب بات یہ ہے کہ اس پہ اب دیکھنا پڑے گا. ایک چیز اور دیکھنا پڑے گی کہ آیا اس کے بعد جو اسٹیٹ ہے وہ اس پہ کیا قدم اٹھاتی ہے. کیا اس کے جو بریت ہے اس کے خلاف اگلی عدالت میں جانا وہ سمجھتے ہیں, لیکن اس پہ بھی ایک جو پروسیکیوشن ہے نا اس پہ بڑا غور کرنا پڑے گا. آیا اس میں جو آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہو, یا پھر یہیں سے آپ کو صبر شکر کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں گے, ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے شیخ صاحب, لیکن آپ جس طرح سے پروسیکیوشن نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ کیس, ان کا کیس کمزور تھا, تبھی تو عامر فاروق صاحب کی عدالت میں وہ ٹھہر نہیں سکا اور اس میں سزائیں معطل ہو گئیں یا بریت ہو گئی. تو وہ تو نظر آ ہی گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس میں ہے نہیں. میں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی نوعیت کے کیسز تھے اور یہ سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں نادانی کی وجہ سے کیس بنوایا تھا جان بوجھ کے. میرا خیال میرا نہیں خیال کوئی اس کی چندہ ضرورت تھی کہ آپ وہ کاغذ لہرا کے یہ کہتے کہ یہ میرے پاس ڈوزیر آیا ہے, یہ میرے پاس کاغذ آ گیا ہے جس پہ اس کو ایک اپنے پولیٹیکل معاملات کے لیے استعمال کرنے. بس میرے خیال میں خان صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں نادانی میں یہ کام کیا ہوگا. مجھے نہیں لگتا, کیونکہ وہ جو ایویڈنس تھا وہ تو ایویڈنس وہی تھا نا جو خط تھا, جو خط سپریم کورٹ کو بھی اس دور میں لکھا گیا تھا. بلکہ خط نہیں لکھا گیا تھا, وہ سائفر والا جو تھا وہ پیج وہ سپریم کورٹ کو بھی بھیجا گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ جلسے میں لہرایا بھی گیا. پھر اب مجھے اس کی در حقیقت اس کی بیک گراؤنڈ کا تو اتنا علم نہیں ہے. تو جس نے بھی یہ کیس بنایا تھا کم از کم اس کو اس کے سارے پہلوؤں سے دیکھ کے کانٹ چھانٹ کر کے پھر اس کے بعد آگے چلنا چاہیے تھا. اب دیکھتے ہیں نا کہ عدالت نے اگر دیکھیں عدالت اپنا فیصلہ تو لکھے گی نا, اب اس میں عدالت کیا اس پہ موقف اختیار کرتی ہے, قانونی طور پہ کیا موقف اختیار کرتی ہے. کوئی سر ان کیسز کے چلیں قانونی پہلو تو ہیں شیخ صاحب, لیکن اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں. آپ کے خیال میں نون لیگ کے بیانیے کو تقویت ملی ہے, تحریک انصاف کا بیانیہ مضبوط ہوگا, یا نون لیگ کی ایک کمزوری, یا نون لیگ کا ایک موقف جو تھا کہ جی سائفر ہو گیا, غداری ہو گئی, ملک کے راز بیچ دیے, راز فاش کر دیے, یہ نون لیگ کو سیٹ بیک ہوا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ ویسے دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں جب آپ ایک اخلاقی طور پہ پابندی آ جاتی ہے کہ آپ اسٹیٹ کی کوئی چیز جو ہے اس کو آپ منظر عام پہ نہیں لائیں گے, آپ اس کو پبلک نہیں کریں گے بحیثیت پرائم منسٹر, آپ کا یہ ایک اخلاقی طور پہ رہ جاتا ہے. تو میرے خیال میں وہ شاید نادانی کہہ لیں یا جذبات کہہ لیں, جذبات میں بہ گئے یا اس طرح کا کچھ ہوا ہے, معاملات جو ہوئے ہیں. اب یہ تو عدالت بہتر, آپ عدالت کا جو سر آج کے فیصلے کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے شیخ صاحب؟ اس کے سیاسی پہلوؤں پہ ذرا بات کریں نا, فیصلے کے سیاسی اثرات کیا ہیں؟ نہیں اس میں کچھ نہیں ہوگا, اس میں کوئی اس کا سیاسی اثر کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے, بس وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں سیاسی اثر کیا ہونا ہے. اس میں سیاست تو نہیں آئے گی نا. اس میں ایک چیز ہے جو سامنے آئی ہے, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ غلطی تو تھی,
کرنا نہیں چاہیے تھا، میرا خیال ہے، میرا اپنا موقع ہے. باقی آپ وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے یا ان کے رفقا کار زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ انہوں نے کیوں کیا، کیا وجوہات کیا تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. صحیح ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا رک جائیے آپ، اس کا جو عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح، ابھی تو شارٹ آرڈر آیا ہے. چلیے بالکل ٹھیک ہے سر. شیخ صاحب کچھ اور چیزوں پہ ذرا میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ آپ سیاسی طور پر چھٹیوں پر ہیں، سیاست سے مطلب ریٹائرمنٹ تو اوبیسلی نہیں، سیاستدان کب ریٹائر ہوتا ہے، لیکن آج کل کیا آپ کی مصروفیات کیا ہیں سیاسی؟ سیاستدان کبھی چھٹی پہ نہیں جاتا. سیاستدان چھٹی پہ چلا جائے تو سمجھ لیجیے اس نے سیاست چھوڑ دی. تو میرے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. میں تو اپنے حلقے سے جڑا ہوا ہوں، میرا صدیوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ تعلق ختم نہیں ہوا. اس کا یہ تھوڑی ہے کہ میں اگر ایک الیکشن میں مجھے اگر اللہ نے عزت نہیں دی تو میں ان کے تعلق کو توڑوں گا، یہ ممکن نہیں. میں آپ کو ابھی بھی نہیں دکھا سکتا. میرے اس وقت میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ، گپ شپ مارتے ہیں، سیاست کرتے ہیں. سیاست میں کرتا بھی نہیں ہوں. میری سیاست جو ہے نا بڑی مشکل ہے. میری سیاست کا جو طریقہ ہے وہ دوستی والا زیادہ طریقہ ہے، تعلق والا زیادہ طریقہ ہے. وہ قسم کا سیاسی رابطے نہیں ہوتے. تو چھٹیوں والا کوئی کام نہیں. صحیح ہے. شیخ صاحب آپ نے اینالائز تو کیا ہوگا الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد، آپ نے اپنے حلقے کو کیسے اینالائز کیا؟ کیا ہوا؟ آپ جو انڈیفیٹیبل تھے آپ کیسے شکست کھا گئے اس حلقے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں کئی دفعہ اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ سیاست میں ہار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے یار، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن کسی حلقے کو اگر آپ اس طرح کا تقسیم کر دیں کہ اس کو آپ بڑا مشکل بنا دیں تو پھر میرے خیال میں شاید میرے جیسا بندہ بھی شاید اس پہ قابو نہیں پا سکتا. یہ تو الیکشن سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا. جب ڈی لمیٹیشن کی گئی تو اس حلقے کو اس طرح کاٹ دیا گیا، اس طرح پوری طرح اس کی کاٹ چھانٹ کر دی گئی کہ اب میری سمجھ سے باہر تھا میں کیا اس پہ. لیکن شیخ صاحب آپ کے حلقے آپ کا تو حلقہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ آگے پیچھے کچھ علاقے ایڈ ہوئے، کچھ علاقے نکل گئے، ہوتا رہا ہے پہلے بھی. آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک کانسٹیٹوئنسی جو پروونشل کانسٹیٹوئنسی تھی وہ انٹیکٹ رہتی. میرا بیس وہیں پہ رہتا تھا. لیکن اس طرح تو بیس کو بھی کاٹ دیا گیا نا، 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا. بیس کو بھی کاٹ دیا گیا. وہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، جہاں پہ میرا گھر ہے، جہاں پہ میرا سارا کچھ ہے، اس کو بھی آپ نے 3 حصوں میں بانٹ دیا نا. تو یہ کسی ایک شخص کا کارنامہ نہیں تھا. 2-3 لوگوں نے مل کے یہ کیا. اور چیف الیکشن کمیشن کی میرا اس کی منظوری کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، ان کی جو ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے. جی اگر آپ بھی ذرا غور کرائیں، آپ اگر اس حلقے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یا آپ کا بھی یہاں پہ تعلق واسطہ بنتا ہے تو ذرا ڈیلیمیٹیشن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا گیا. صحیح ہے. شیخ صاحب بہت سارے لوگ الیکشن اور بھی ہارے آپ کی پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ میں سے، یعنی جو سابق وزراء تھے وہ ہار گئے، لیکن کہیں نہ کہیں نون لیگ ان کو ایڈجسٹ کر رہی ہے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ایڈجسٹ کر دیا، سعد رفیق صاحب کو بھی آفر کی تھی ہماری اطلاع کے مطابق، لیکن انہوں نے انکار کیا ہے. آپ رابطے میں ہیں، آپ کے ساتھ لیڈرشپ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داری، کوئی معاون خصوصی، کوئی ایڈوائزر کہیں پر آپ کو لگایا جائے گا؟ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میں اس کیلیبر میں ہوں نہیں، میں اس کیلیبر کا نہیں ہوں. میرے میں دانش نہیں ان لوگوں میں ہے، اور ان کی قربانیاں بہت ہیں. انہوں نے جیلیں کاٹی، سختیاں کاٹی، بہت برے حالات ہوئے. میں نے اصل پہ میری قسمت اچھی ہے کہ میں جیل نہیں جا سکا. بس وہی ذرا میرے لیے خان کا باعث ہے. لیکن بہرحال یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں شاید اس تک کاٹ کا نہیں ہوں جتنے آپ نے نام. شیخ صاحب یہ تو آپ کی گفتگو میں ایک درد سا جھلکتا نظر آ رہا ہے، یہ شکوہ دکھائی دے رہا ہے آپ کی گفتگو میں. نہیں، بالکل نہیں. میں اپنی ذات کو خود جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں. آپ نے موازنہ کیا نا تو میں اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں. میں شکوہ کیوں کروں گا یار؟ بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.